فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت۔ جب سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم دیا تھا، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ حج کے موسم اور عرب کے بازاروں کے ایام میں آپ قبائل کے خیموں اور ٹھکانوں پر تشریف لے جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے، یعنی جہاں لوگ اکٹھے ہوتے تھے وہاں آپ تشریف لے جاتے۔ جاہلیت میں عرب کے مشہور اور مکہ سے قریب ترین بازار تین تھے: عکاظ، مجنہ اور ذو المجاز۔ عکاظ نخلا اور طائف کے درمیان ایک بستی تھی۔ طائف کا سفر یاد کیجئے جب واپسی پہ آپ نخلا میں بھی ٹھہرے تھے، جہاں پہلی ذی القعدہ سے 20 ذی القعدہ تک بازار لگتا تھا۔ اس کے بعد لوگ مجنہ منتقل ہو جاتے تھے اور وہاں ذی القعدہ کے خاتمے تک بازار لگاتے تھے۔ مجنہ مکہ سے نیچے وادی مر الزہران میں ایک مقام کا نام ہے۔ ذو المجاز جبل عرفہ یعنی جبل رحمت کے پیچھے ہے۔ وہاں پہلی ذی الحجہ سے 8 ذی الحجہ تک بازار لگتا تھا۔ اس کے بعد لوگ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے فارغ ہو جاتے تھے۔ حج سے پہلے لوگ خرید و فروخت کرتے رہتے، کیونکہ حج کرنا ہوتا تھا، ان کو اپنے اپنے ملکوں سے آ رہے ہوتے تھے، سامان تجارت ساتھ لے آتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت بھی دی تھی کہ تم پر کوئی گناہ نہیں، تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو لوگ اپنے ساتھ اپنے حج کے سفر کے لیے زیادہ راہ پورا کرنے کے لیے یا ویسے مکہ والوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ساتھ سامان لے کر آتے اور حج سے پہلے پہلے اس کو فروخت کر دیتے، پھر حج کے لیے فارغ ہو جاتے۔ جن قبائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور اس مقصد کے لیے آپ نے ان سے پناہ اور مدد چاہی، ان کے نام یہ ہیں: بنو عامر بن صعصع، بنو محارب بن خصفہ، بنو فزارہ، غسان اور مرہ، بنو حنیفہ، بنو سلیم، بنو عبس، بنو نصر، بنو البکا، کندہ اور کلب، بنو الحارث بن کعب، عذرہ اور حدارمہ۔ ان میں سے کسی نے بھی آپ کی دعوت قبول نہ کی، ایک نہیں، دو نہیں، کئی ایک، اور کوئی نہیں مانا۔ لیکن ان کے جوابات اور انداز مختلف تھے، یعنی ہر ایک کے انکار کا طریقہ فرق تھا۔ کسی نے بہترین جواب دیا، کسی نے آپ کے بعد اپنے لیے سرداری کی شرط لگائی، کسی نے کہا آپ کا خاندان اور قبیلہ آپ کو بہتر جانتا ہے کہ اس نے آپ کی پیروی نہیں کی۔ یہی جواب آج بھی سننے کو ملتے ہیں۔ کسی نے برا جواب دیا، اور ان میں سے سب سے برا جواب مسلمہ کذاب کے گروہ بنو حنیفہ کا تھا۔ ایمان کی شعاعیں مکہ سے باہر۔ جس زمانے میں اسلامی دعوت مکہ کے اندر مشکل ترین مرحلے سے گزر رہی تھی، اللہ نے مقدر کر رکھا تھا کہ اسی زمانے میں مکہ سے باہر کچھ لوگ ایمان لائیں۔ یوں ان کی حیثیت امید کی چنگاری کی تھی جو مایوسی کی تاریکیوں میں چمکی، یعنی جہاں ایک طرف قبائل انکار کر رہے تھے، وہاں کچھ افراد مسلمان بھی ہو رہے تھے اور آگے اپنے اپنے قبائل کو مسلمان کر رہے تھے۔ سوید بن صامت رضی اللہ عنہ یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے یعنی مدینہ سے تھے۔ ان کے شرف اور شعر گوئی کی وجہ سے انہیں کامل کہا جاتا تھا۔ عربوں کے یہاں یہ ایک ٹائٹل تھا جو ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جو بہت ہائی پروفائل کے تھے، یعنی بہت عقل مند، سمجھ بوجھ رکھنے والے اور بہت سے سکلز جاننے والے، لکھے پڑھے لوگ۔ یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے آپ پر حکمت لقمان پیش کی، آپ نے ان پر قرآن پیش کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگے یہ بہترین قول ہے۔ پھر وہ بعاث کی جنگ سے پہلے اوس اور خزرج کے درمیان ایک لڑائی میں شہید ہو گئے۔ ایاس بن معاذ یہ یثرب کے باشندے تھے، نوخیز نوجوان۔ سن 11 نبوت کے اوائل میں اوس کے ایک وفد کے ہمراہ مکہ تشریف لائے جو قریش سے خزرج کے خلاف حلف اور تعاون چاہتا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی. پھر قرآن. ایاس نے کہا واللہ یہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہیں. یعنی اس گروپ میں سے ایک شخص بولا جو تم مانگنے آئے ہو اس سے بہتر یہ قرآن ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے. هو خیر مما یجمعون. اس پر وفد کے ایک رکن ابو الحسیر نے بطحا کی کنکریاں اٹھا کر ایاس کے منہ پہ دے ماری اور کہا یہ بات چھوڑو، یہاں ہم دوسرے مقصد سے آئے ہیں. چنانچہ وہ خاموش ہو رہے اور یثرب واپس آ کر جلد ہی وفات پا گئے. وفات کے وقت وہ تہلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے ان کی قوم کو کوئی شبہ نہیں کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی، یعنی دل میں اسلام لے کر واپس لوٹے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع سوید بن سامت اور ایاس بن معاذ سے ملی. یہ جو پیچھے دو حضرات گزرے ہیں ان کے ذریعے آگے اب پیغام جا رہا ہے. انہوں نے پتہ لگانے کے لیے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا. وہ گئے اور واپس آئے لیکن تسلی نہ کر سکے. بھائی کا نام انیس تھا. چنانچہ ابو ذر خود نکلے اور مکہ پہنچ کر مسجد حرام میں جا اترے. تقریباً 1 مہینہ مسجد حرام ہی میں رہے اور زمزم کا پانی پیتے رہے. دودھ کے علاوہ زمزم کا پانی بھی بہت فائدے کی چیز ہے جو کھانا اور پانی دونوں کا کام دیتا تھا. لیکن جان کے ڈر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی سے نہ پوچھتے تھے. بالآخر حضرت علی ان کو اپنے پیچھے پیچھے لے کر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوایا. حضرت ابو ذر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اسلام پیش فرمائیے. آپ نے اسلام پیش کیا اور وہ وہیں مسلمان ہو گئے. پھر انہوں نے مسجد حرام میں آ کر اعلان کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ سننا تھا کہ قریش ان پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ ادموا کر دیا، لیکن حضرت عباس نے ان کو بچا لیا. دوسرے دن آ کر پھر یہی اعلان کیا اور قریش نے پھر اتنا مارا کہ قریب المرگ ہو گئے. کل کی طرح آج بھی عباس نے آ کر ان کو بچایا. اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنی قوم بنو غفار میں واپس آ گئے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہ بھی مدینہ ہجرت کر آئے. طفیل بن عمرو الدوسی یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے مالک اور یمن کے قریب واقع قبیلہ دوس کے سردار. سن 11 نبوت میں مکہ تشریف لائے تو اہل مکہ نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا کیونکہ سردار تھے اپنی قوم کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ڈرایا کہ جب وہ مسجد حرام میں آئے تو کان میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں آپ کی کوئی بات سنائی نہ پڑ جائے. مگر ہوا یہ کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. آپ کی آواز ان کے کان میں پڑ ہی گئی. انہوں نے جو کچھ سنا بہت اچھا محسوس کیا. دل ہی دل میں کہنے لگے میں سوجھ بوجھ رکھنے والا شاعر ہوں، مجھ سے بھلا برا چھپا نہیں رہ سکتا، پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں. اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا، بری ہوئی تو نہیں مانوں گا. چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو وہ بھی آپ کے پیچھے ہو لیے اور گھر کے اندر آ کر آپ سے اپنا واقعہ بیان کیا اور عرض کی کہ آپ اپنا دین پیش کریں. آپ نے اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی. طفیل بن عمرو الدوسی نے اسلام قبول کر لیا، حق کی شہادت دی اور عرض کی کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی اور میں ان کے پاس پلٹ کر جا رہا ہوں اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لہٰذا آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے. آپ نے دعا فرمائی. چنانچہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو ان کا چہرہ چراغ کی طرح روشن ہو گیا. انہوں نے اللہ سے دعا کی اسے چہرے کی بجائے کہیں اور منتقل کر دے. چنانچہ یہ روشنی ان کے کوڑے میں پلٹ آئی، اسٹک میں. جب اپنی قوم میں پہنچے تو اسے اسلام کی دعوت دی. والد اور بیوی نے اسلام قبول کر لیا مگر قوم نے تاخیر کی. لیکن جب انہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ ہجرت کی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے. بہرحال قوم بھی مسلمان ہو گئی. زماد ازدی رضی اللہ عنہ یہ یمن کے باشندے اور ازد شنوعہ قبیلے کے ایک فرد تھے. جھاڑ پھونک کے ذریعے سے پاگل پن دور کرنا اور جن اور شیاطین بھگانا ان کا کام تھا.
مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں، چنانچہ وہ آپ کو علاج کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد یعنی اس کے بعد۔ ضماد نے یہ کلمات سنے تو اس قدر متاثر ہوئے کہ انہیں 3 بار دہرانے کی آپ سے فرمائش کی، یعنی ان کلمات کو اتنا پسند کیا کہ انہوں نے کہا آپ پھر کہیے 3 بار دہرانے کے لیے کہا۔ پھر کہا میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ جیسے کلمات کہیں نہیں سنے، یہ تو سمندر کی اتھاہ گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں، لائیے ہاتھ بڑھائیے آپ سے اسلام پر بیعت کروں، اور انہوں نے بیعت کر لی۔ تو ان مع العسر یسرا، اگر ایک طرف انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو دوسری طرف اقرار کرنے والے بھی، اس لیے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔